السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، حج اور عمرے کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے متفرق مسائل، یعنی حج اور عمرے میں متفرق مسائل۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں 4 عمرے اور 1 حج ادا فرمایا۔ 4 عمرے اور 1 حج۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے ہیں۔ حج والے عمرے کے سوا باقی سارے عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کیے ہیں۔ ایک عمرہ جو ہے حدیبیہ سے یا صلح حدیبیہ کے موقع پر ذوالقعدہ میں، دوسرا اگلے سال ذوالقعدہ میں، تیسرا ذوالقعدہ میں جعرانہ سے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کی، اور چوتھا وہ عمرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ میں اپنے حج کے ساتھ ادا فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، نفلی حج انسان جتنی مرتبہ چاہے ادا کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے یا ایک ہی بار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی بار فرض ہے، البتہ جو طاقت رکھے وہ نفل حج ادا کرے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی زندگی میں اگر طاقت ہے، استطاعت ہے تو ایک ہی مرتبہ فرض ہے، دوسرے اگر کر سکتے ہو تو اپنی مرضی پہ ہے، یعنی جتنے چاہے کر سکتے ہیں۔ حج اور عمرے کا ثواب خرچ اور تکلیف کے مطابق ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عمرے کے ثواب کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ثواب خرچ یا مشقت کے مطابق ملتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حج یا عمرے میں زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص پر ہوا جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا حال ہے اس کا؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بیت اللہ شریف تک پیدل چل کر پہنچنے کی منت مانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے۔ راوی کہتے ہیں
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ معزز سامعین، حتیم یعنی کعبہ شریف کا غیر مسقف حصہ میں نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حتیم میں لے گئے اور فرمایا، جب تم بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ تیری قوم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے اسی غیر مسقف حالت میں تھوڑا سا تعمیر کر دیا تھا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ معزز سامعین، یعنی حتیم بھی کعبہ کے اندر کا حصہ ہی ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہو تو بیت اللہ شریف کے دروازے کے مقابل کی دیوار کی طرف منہ کر کے ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی تکبیر، توحید اور تحمید کے کلمات نیز توبہ اور استغفار اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور نکلنے ہی والے تھے کہ مجھے کوئی چیز یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا اور جلدی جلدی واپس آ گیا، لیکن اتنے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف سے نکلتے ہوئے پایا۔ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ شریف میں داخل ہوئے، پھر حدیث بیان کی اور کہا کہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے کونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر کونے کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر، توحید اور تحمید کے کلمات ارشاد فرمائے، اللہ سے دعا اور استغفار کی۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے پتھر ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ معزز سامعین، حجر اسود جنت سے اتارا گیا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے
جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود کو چومنا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا شرک نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زید اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تو یہ ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ کہہ کر حجر اسود کا استلام کیا، پھر فرمانے لگے، اب ہمیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اور اب اللہ نے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا، کوئی چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا اسے چھوڑنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اسے چھوڑنا ہمیں پسند نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یعنی یہ ہے سنت کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ حج یا عمرے کے بعد مکہ مکرمہ سے آب زمزم کا تحفہ ساتھ لے جانا مستحب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا زمزم کا پانی مکے سے مدینہ لے جایا کرتی تھی اور فرماتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دوران حج تجارت یا مزدوری کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو امامہ تمیمی روایت کرتے ہیں، میں موسم حج میں حجاج کے بار برداری کا کام کرتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے تمہارا حج نہیں ہوا، چنانچہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ملا اور عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، میں حجاج کی بار برداری کا کام کرتا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارا حج نہیں ہوا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تم نے احرام نہیں باندھا؟ کیا تم نے تلبیہ نہیں کہا؟ کیا تم نے بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا؟ کیا تم عرفات سے ہو کر نہیں آئے؟ کیا تم نے رمی جمار نہیں کی؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، سب کچھ کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تو پھر تمہارا حج ہو گیا ہے۔ سنو، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مسئلہ پوچھا جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف پیغام بھیجا، اس کے سامنے یہ آیت پڑھی اور فرمایا، تیرا حج ہو گیا ہے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ قبولیت حج کے لیے رزق حلال شرط ہے، یعنی حلال رزق شرط ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی حج کے لیے رزق حلال لے کر نکلتا ہے اور رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہے
اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے یہ ایک منادی ندا کرتا ہے تیرا لبیک قبول ہو اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو، تیرا سفر خرچ حلال اور تیری سواری حلال اور تیرا حج مقبول، گناہوں سے پاک ہے۔ اور جب آدمی حرام کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے، یعنی سواری پر بیٹھتا ہے، سواری پر پاؤں رکھتا ہے تو اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے تیری لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو، تیرا سفر خرچ حرام، تیری کمائی حرام اور تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ معزز سامعین، سفر حج پر نکلنے سے پہلے گھر میں 2 رکعت نفل ادا کرنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں سے اجازت لینا سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی اسلام میں نہیں ہے۔ سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں کی قبروں کی زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا مانگنا مسنون ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا مانگے، یعنی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا مانگے، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نقصان سے بچنے کی طاقت اور فائدے کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں ہے۔ اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں سے تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے سے بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے قابو پا سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی ہے، کفایت کیا گیا اور محفوظ کیا گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، سواری پر سوار ہونے کے بعد آغاز سفر میں اور سفر سے واپسی پر یہ دعا مانگنی چاہیے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ معزز سامعین، یہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پر سفر پر جانے کے لیے سوار ہو جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا ہے، ہم اسے مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اے اللہ، اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو۔ یا اللہ، ہمارے لیے ہمارا سفر آسان فرما دے اور اس کی لمبائی کم کر دے۔ یا اللہ، سفر میں تو ہی ہمارا محافظ ہے
اور اہل و عیال کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں سفر کی مشقت یعنی دوران سفر حادثے کی وجہ سے برے منظر اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تب بھی یہی دعا پڑھتے اور ساتھ ان الفاظ کا اضافہ فرماتے، یعنی آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یہ دعا ہے۔ ہم واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ معزز سامعین، اہل قافلہ کو دوران سفر امیر مقرر کر کے سفر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب 3 آدمی سفر میں ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ امیر بنانے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ دوران سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا مسنون ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوران سفر میں جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب بلندی سے نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حج ادا کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال میں جلدی واپس جانا جو ہے اجر عظیم کا باعث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنا حج مکمل کر لے تو اسے اپنے اہل و عیال میں واپس آنے کے لیے جلدی کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے اجر عظیم کا باعث ہے۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سفر حج کے دوران جہاں کہیں قافلہ ٹھہرے وہاں 2 رکعت نفل کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے غار حرا یا غار ثور کا سفر کرنا آثار صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ مسجد عائشہ میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حصول برکت کے لیے آب زمزم میں کپڑے یا کفن بھگونا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میزاب کے نیچے یعنی میزاب کے نیچے اللہم اذلنی فی ذلک یوم لا ذل الا ذلک کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی کعبہ شریف کی چھت پر حتیم شریف کے سمت بارش کا پانی نیچے گرانے کے لیے جو پرنالہ لگایا گیا ہے اسے میزاب کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی مٹی کو خاک شفا سمجھنا، اسے کھانا اور اپنے ساتھ لانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، دنیا اس وقت بہت ہی مشکل گھڑی میں ہے، بہت ہی بڑی پریشانی میں ہے، بہت ہی خطرناک وبا میں پھنس گئی ہے۔ اس سے صرف بچانے والی چیز اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اسلامی تعلیم، دینی تعلیم، کتاب و سنت کی تعلیم۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے آنکھیں کھولیں، جاگیں اور دینی تعلیم حاصل کریں، وہ کہیں سے بھی ہو، چاہے وہ یوٹیوب سے ہو یا وہ فیس بک سے ہو یا وہ کتاب سے ہو یا وہ کسی عالم سے ہو، کسی سے بھی آپ
صحیح دینی تعلیم حاصل کیجئے اور اپنے آپ کو ان مشکلات سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے۔ یہی چیز ایک باپ کو بھی، ایک بیٹے کو بھی، ایک شوہر کو بھی، ایک بیوی کو بھی، ہر ایک کو، خاندان میں ہر ایک کو کام آنے والی چیز دینی تعلیم ہے، اسلامی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔